بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار سیدنا عبد القادر جیلانی کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ انسانوں کا ہجوم تھا۔ یکا یک ایک سیاہ بادل اٹھا اور آسمان پر چھا گیا۔ کچھ دیر میں موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور رقت آمیز لہجے میں عرض کیا، میں تو صرف تیرے لیے مخلوق جمع کرتا ہوں۔ اچانک میدان پر پانی برسنا بند ہو گیا، مگر میدان کے چاروں طرف پورے زور و شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہجوم نے کھلی آنکھوں سے حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھی۔ دریاؤں پر آپ رحمت اللہ علیہ کی حکومت۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ حضرت نے اپنا عصائے مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے، اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ جانور بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی فرما برداری کرتے۔ حضرت ابو الحسن علی الازجی رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور والا رحمت اللہ علیہ، یہ کبوتری 6 مہینے سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری فاختہ 9 مہینے سے بولتی نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر اس سے فرمایا، اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ، اور قمری سے فرمایا کہ اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کرو۔ تو قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا کی تاثیر۔ ابو السعود الحرمی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابو المظفر حسن بن نجم تاجر نے شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور والا، میرا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے اور میرا قافلہ بھی تیار ہے۔ 700 دینار کا مال تجارت ہمراہ لے جاؤں گا۔ تو شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد سن کر مغموم حالت میں باہر نکلا تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کا ارشاد سنایا تو آپ نے فرمایا، اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو جاؤ، تم اپنے سفر سے صحیح و تندرست واپس آؤ گے، میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ کی بشارت سن کر وہ تاجر سفر پر چلا گیا اور ملک شام میں جا کر 1000 دینار کا اس نے اپنا مال فروخت کیا۔ اس کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام کے لیے چلا گیا۔ وہاں ایک مقام پر اس نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور رکھ کر دیناروں کو بھول گیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر آ گیا۔ نیند کا غلبہ تھا کہ آتے ہی سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کافی آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے اور خود اس پر بھی حملہ کر کے اس کو مار ڈالا ہے۔ گھبرا کر بیدار ہوا تو اسے اپنے دینار یاد آ گئے۔ فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دینار وہاں ویسے ہی پڑے ہوئے مل گئے۔ دینار لے کر اپنی قیام گاہ پر پہنچا اور واپسی کی تیاری کر کے بغداد لوٹ آیا۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اس نے سوچا کہ پہلے حضرت شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ وہ عمر میں بڑے ہیں،
یا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سفر کے متعلق جو فرمایا تھا بالکل درست ہوا ہے۔ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ حسن اتفاق سے شاہی بازار میں حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ پہلے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دو، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں۔ انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دیا اور مال کے ضائع ہونے کو بھول جانے سے بدل دیا۔ جب تاجر غوث ثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی بازار میں تجھ سے بیان فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی کہ وہ تمہارے قتل کے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے سے بدل دے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز اور واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔